کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے. انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے. جس مٹی میں نبی پیدا ہوئے اسی مٹی سے صدیق پیدا ہوئے، کیونکہ جو جہاں دفن ہوتا ہے اس کی مٹی وہیں سے لی جاتی ہے. تیری میری مٹی پتہ نہیں کہاں کی ہو. مولانا عبدالغفور ندیم شہید کی مٹی یہاں ناگن کی اس مسجد سے لی گئی تھی. حضرت حیدری شہید کی مٹی خیرپور کی سرزمین سے لی گئی ہے. حضرت جھنگوی کی مٹی جھنگ کی سرزمین سے لی گئی ہے. لیکن ابو بکر و عمر وہ جن کی مٹی نبی کے ساتھ جنت سے لی گئی ہے، کیونکہ یہ نبی کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضرت فاور حضرت صدیق اکبر کی شان پر بدبخت انگلی اٹھاتا ہے اور صدیق اکبر کو تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے اور انہیں ظالم اور غاصب نعوذ باللہ لکھتا ہے. میں نے کہا ظالم غاصب جنتی نہیں ہوتے، اور یہ تو ایسے جنتی ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا، لیکن مٹی وہاں سے لے کر ان کی پیدائش سے پہلے یہ بتا دیا ہے یہ جنتی تھے، جنتی ہیں، جنتی رہیں گے. ان کی نبی کے ساتھ ایسی یگانگت ہے، جو مٹی نبی کی وہی مٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لی. ادھر میرے نبی کو مکہ میں ستایا گیا. میرے پیغمبر جب وہی نازل ہوئی تو میرے پیغمبر آئے حضرت خدیجہ کے پاس آ کے کہتے ہیں زملونی زملونی دسرونی دسرونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو حضرت خدیجہ نے نبی کو تسلی کے الفاظ کے ساتھ دی انک لتصل الرحم وتقری الضعیف اور وتحمل الکلہ. اور یہی بات صدیق اکبر کے لیے ابن دغنہ نے کی. جب صدیق اکبر تنگ کیے گئے تو ہجرت کے لیے اکیلے جانے لگے تو ابن دغنہ نے صدیق اکبر کو روک کے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہتے ہیں یہ مکہ والے مجھے تنگ کرتے ہیں. تو جو الفاظ حضرت خدیجہ نے پیغمبر کے لیے کہے وہی ابن دغنہ صدیق کے لیے کہتا ہے انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکلہ. یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. اس کی مثال، اس کا مظاہرہ، اس کا عملی نمونہ آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت حسان نے نبی کی شان میں اشعار کہے تو میرے پیغمبر نے ایک دن کہا حسان کبھی تو نے میرے صدیق کے لیے بھی اشعار کہے ہیں؟ تو صدیق اکبر کے لیے حضرت حسان نے اشعار کہے، نبی کی شان میں کہے، صدیق کی شان میں کہے. اور اللہ رب العزت نے وما ہوا بقول شاعر، اللہ نے کہا یہ شاعر کا قول نہیں ہے، نبی شاعر نہیں ہوتا. میرے نبی نے کبھی شعر نہیں کہا، ابو بکر نے بھی کبھی شعر نہیں کہا، صدیق بھی شعر نہیں کہتا. چنانچہ یہ نبی اور صدیق میں 200 کے قریب ایسے واقعات ملتے ہیں. آپ قرآن کریم کو اٹھائیں، قرآن کریم نے نبی کے لیے لفظ استعمال کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا. اور ادھر نبی کے صدیق کے لیے بھی رب العزت نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صدیق کے لیے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر نبی کے لیے کہا يَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ادھر قرآن نبی کے لیے کہتا ہے لا يَحْزُنْكَ وَلَا تَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وَلَا تَحْزَنْ قَوْلُهُمْ. اے نبی ان مشرکین کے باتوں سے پریشان نہ ہو. ادھر نبی کے لیے لفظ حزن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور جب صدیق کی باری آتی ہے تو وہاں صدیق کے لیے بھی کہا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر قرآن کریم نے نبی کو کہا بالرؤوف الرحیم، آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں. ادھر صدیق کے لیے نبی نے کہا ارحم امتی بامتی، ابو بکر میری امت میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ابو بکر ہے. جو الفاظ قرآن نے نبی کے لیے استعمال کیے وہ الفاظ نبی نے صدیق کے لیے استعمال کیے. قرآن نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں انا اتقا ولد آدم، انا اتقا ولد آدم، میں ولد آدم میں سب سے بڑا متقی ہوں. ادھر قرآن صدیق کے لیے کہتا ہے ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم، یہی تقوی کا لفظ نبی کے لیے، یہی تقوی کا لفظ صدیق کے لیے۔ اور عجیب بات یہ ہے، نبی کا نواسہ بھی شہید ہوتا ہے، صدیق کا نواسہ بھی شہید ہوتا ہے۔ نبی کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا، ادھر سر کاٹ کے یزید کے پاس بھیجا گیا، ادھر نواسے کا سر کاٹ کے عبد الملک کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں صدیق نبی کے نواسے کے ساتھ ظلم ہوا، صدیق کے نواسے کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ افضل النساء، یہ صدیق کی بیٹی عائشہ افضل النساء، وہاں نبی کی بیٹی کی تدفین رات کو ہوتی ہے، یہاں صدیق کی بیٹی کی تدفین رات کو ہوتی ہے۔ نبی کا داماد عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، صدیق کا داماد عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ نبی دنیا سے جاتے ہیں تو جیش اسامہ کو رخصت کر رہے ہیں، صدیق دنیا سے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے لشکر کو رخصت کر رہے ہیں۔ نبی دنیا سے جاتے ہیں، بیماری کی شدت بڑھی، نبی کو دوائی دینے لگے، نبی نے دوائی سے انکار کیا۔ صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، دوائی دی جانے لگی، صدیق نے دوائی سے انکار کیا۔ وہاں نبی کو زہر کا اثر آخری وقت میں آیا۔ وہ جو یہودی عورت نے پیغمبر کو زہر دیا تھا، اس وقت تو رب نے وہ زہر کا اثر دبا دیا، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے وہی اثر دوبارہ آ رہا تھا۔ ادھر صدیق کے پاؤں پہ جو زہر کا اثر تھا وہ دنیا سے جاتے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ نبی کی تدفین رات کو ہوتی ہے، صدیق کی تدفین رات کو ہوتی ہے۔ جس چارپائی پہ نبی کا جسم، اسی چارپائی پہ صدیق کا جسم۔ نبی پیر کے دن دنیا سے گئے، صدیق پیر کے دن دنیا سے گئے۔ نبی 63 سال میں دنیا سے گئے، صدیق 63 سال میں دنیا سے گئے۔ نبی جنت میں آج بھی سو رہے ہیں، صدیق نبی کے ساتھ جنت میں آج بھی سو رہا ہے۔ ایسی محبت، ایسی یگانگت، ایسا اتحاد، 200 کے قریب واقعات جو نبی کے ساتھ وہی صدیق کے ساتھ۔ یہ عشق کے رنگ میں رنگ گیا تھا، اس ڈھنگ میں ڈھنگ گیا تھا، اس رنگ میں رنگ گیا تھا۔ یہ سبقت اللہ کا رنگ صدیق اکبر نے اپنے اوپر چڑھا دیا تھا۔ اسی لیے اس محبت کا اظہار صدیق کی عملی زندگی میں ہوتا ہے۔